بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جغرافیہ کا سبق نمبر 51 ہے، اور آج ہم بر اعظم یورپ کا جو ذکر ہے وہ مکمل کرتے ہیں، اور اس میں ہم وسطی یورپ کا تذکرہ کریں گے۔ وسطی یورپ میں ناظرین تاریخی جغرافیہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دو مظلوم ریاستیں بوسنیا اور البانیہ، جو دو مسلم ریاستیں ہیں اور دو مسلمان ملک ہیں، تو ہم ان کے بارے میں کچھ تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے کچھ تاریخی حقائق جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ جو نظر آ رہا ہے نقشہ، یہ سارا بر اعظم یورپ ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وسطی یورپ میں آپ کو کچھ ممالک نظر آئیں گے۔ تو وسطی یورپ میں آپ کو دو ملک ملیں گے، ویسے تو تین ہیں لیکن صرف ایک کو شمار کیا جاتا ہے، یعنی آسٹریا۔ اس کا دارالحکومت جو ہے وہ ویانا ہے، جو موسیقی اور سود کا جو ہے دنیا میں سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہ دونوں شعبے یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ ہنگری اور سوئٹزرلینڈ دائیں بائیں ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ہنگری نظر آ رہا ہے، درمیان میں یہ جو سرخ ہے یہ آسٹریا ہے مالٹی کلر، اور اس طرف جو ہے یہ آسمانی کلر یہ سوئٹزرلینڈ ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ دنیا کا خوبصورت ترین ملک شمار ہوتا ہے، اور دارالحکومت اس کا زیورخ ہے بھی نہیں ہے، جنیوا بھی نہیں ہے بلکہ برن ہے۔ اور جرمنی کا دارالحکومت جیسے کہ مشہور ہے کہ میونخ یا فرانکفرٹ ہے، نہیں بلکہ برلن ہے۔ تو عثمانی مجاہدین یورپ فتح کرتے کرتے یہ آسٹریا کی یہ جو سرحد ہیں یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ تو جب ہم نیچے دیکھتے ہیں ناظرین تو یورپ کے جنوب میں تو ہمیں یہ یورپ کی ٹانگ نکلی ہوئی نظر آتی ہے، یہ یہاں پہ دیکھیں، اور جیسے کہ ایڑی والا بوٹ پہنا ہوا ہے، تو یہ نظر آتی ہی اٹلی ہے، اور اس کا دارالحکومت روم ہے۔ اس کے گھٹنے میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ روم واقع ہے، اور اٹلی کی شکل ٹانگ کی طرح ہے۔ اس کے پنجے میں بوٹ ہے، چونکہ یہ مسٹر ہے تو بوٹ پہنتا ہے، اور یہ ایڑی ہے، یہ بوٹ کی جو نوک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نوک ہے، اور آگے جو بوٹ کی نوک پر جو ایک جزیرے کو یہ اچھال رہا ہے، اس کا پرانا نام صقلیہ تھا، اور اس کو اب سسلی کہا جاتا ہے، اس کا یورپین نام جو ہے وہ سسلی ہے۔ تو یہ روم جو ہے اس کے گھٹنے میں ہے، اور اٹلی وہ ملک ہے جس کی حدود کے اندر دو ملک واقع ہیں، یعنی ویٹیکن سٹی اور سان مارینو۔ یہ دونوں عیسائیت کی بنیاد پر وجود میں آئے، اور ایسے ممالک کو لاک لینڈ ممالک کہتے ہیں۔ تو یورپ کے جنوب میں ایک یہ ملک آ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یورپ کا مزید مطالعہ تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم جو اصلی بات ہے وہ آپ کو آج کے سبق سے متعلق کرنا چاہیں گے کہ یہاں پہ یورپ کی پوری مشرقی پٹی جو تھی یہ کمیونزم کے پاس تھی، پھر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ ممالک آزاد ہوئے۔ یہاں پہ یہ جو دیکھتے ہیں رومانیہ ہے، بلغاریہ ہے، اور یہ مالدوا ہے، تو یہ جتنے بھی ہیں۔ اور آزاد ہونے کے بعد جب یہ روس کے تسلط سے نکلے تو ان میں پھر خود ذاتی طور پر ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی، اور ایک ملک تھا چیکو سلواکیہ، اور دارالحکومت اس کا پراگ ہے۔ چیکو سلواکیہ یہ پورا ایک ملک تھا، یہاں پہ ابھی تو دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پورا ایک ملک تھا، اور یہ دو حصوں میں ٹوٹ گیا۔ تو ایک حصے کا نام جمہوریہ چیک ہو گیا، اس کی شروع میں زیڈ آتا ہے، اور ادھر والے کا نام جو ہے یہ سلواک ہو گیا۔ اسی طرح یونان سے اوپر اگر آپ دیکھیں یہ نیچے یہ سارا یہ جو چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے، ایتھنز یہاں پہ دارالحکومت ہے ترکی کے مغرب میں، تو یہ سارا یونان ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے لے کر یہ آسٹریا تک یہ جتنے بھی 7 ممالک چھوٹے چھوٹے آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں، تو یہ ایک ہی تھا، اس کا نام تھا یوگو سلاویہ، یہ ایک ہی ملک تھا۔ تو جب یہ ٹوٹا تو یہ 7 ریاستیں یہاں پہ بن گئی۔ اس میں سے یہ 2 مسلم ریاستیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ چھوٹا نیچے البانیہ ہے، البانیہ اس کو آپ کہیں گے، یہ جو ہے یہ البانیہ ہے، اور اوپر جو ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ بوسنیا ہے ایک تو کون شکل کا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بوسنیا ہے۔
تو یہ البانیہ اور بوسنیا یہ دو مسلم ریاستیں ہیں، اور وسیع النظر اور روشن خیال یورپ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ پورے یورپ میں کوئی مسلم ملک ہو. تو یہ چھوٹا سا جو موناکو 2 میل کے فاصلے پر ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ ان کا لکسمبرگ ہے، اسی طریقے سے یہ ان کا اندورا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، مونٹینگرو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے ہیں، لیکن ان کے اندر کسی قسم کا کوئی یورش نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی بدامنی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ان کے اپنے ہیں. لیکن یہ جو دو مسلم ریاستیں ہیں، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان میں جو مسلمان ہیں، اگرچہ یہ البانوی نسل کے اور بوسنیا کے جو مسلمان ہیں یہ وہی عثمانی اور ترک کی جو نسل ہے ان کے ہیں. اور خاص طور پہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ انہی لوگوں کے رہن سہن کے مطابق اب یہ رہ رہے ہیں، یعنی لباس بھی انہی یورپیوں کا ہے، اور ان کا رہن سہن بھی، طور طریقہ بھی، زبان بھی، سب کچھ یہ ایک ماڈرن مسلمانوں کی طرح رہ رہے ہیں. نماز بھی ان کے اندر مفقود ہے، عبادات بھی ان کے اندر مفقود ہیں، لیکن اس کے باوجود مغرب اس کو پسند نہیں کر رہا. اس کے باوجود جو ہے وہ غیر مسلم اس کو پسند نہیں کرتے کہ بھئی کوئی مسلمان جو ہے وہ ہمارے درمیان میں کیوں رہیں. تو ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے ہیں، اور ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. ان کے لیے زندہ دفن کرنے کے لیے ان کے قبرستان بنائے ہوئے ہیں. تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جب ہمارے اوپر ان کا کوئی تسلط ہوگا، یا یہ ہمارے اوپر کسی طریقے سے اگر یہ حاوی ہو جائیں گے، تو یہ کس طریقے سے ہمیں معاف کریں گے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں، یہ کروشیا ہے. کروشیا یہاں سے یہ جو بوسنیا ہے، تو بوسنیا کے ساتھ یہ جو سفید ہے آپ کو نیچے نظر آئے، یہ سارا سمندر ہے. تو یہ بوسنیا کے ساتھ یہ اوپر سے لے کر نیچے تک سارا جو ہے یہ سمندر لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے کروشیا کو کتنا طویل کر دیا کہ بوسنیا کو سمندر سے پیچھے ہٹا دیا، اور یہ نیچے تک انہوں نے کروشیا کی حدود قائم کر دی کہ سمندر کا جو سارا کنارہ ہے وہ کروشیا کو ہی ملنا چاہیے، بوسنیا کے جو مسلم ریاست ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے. تو یہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنا بھی بوسنیا تھا اس کو تنگ کر کے اندر کو دھکیل دیا، اور ادھر سے کروشیا کی ایک پوری پٹی جو ہے یہ نیچے تک لے آیا تاکہ سمندر سارے کا سارا ہمارے ملک کے ساتھ لگے اور یہ مسلم ملک کے ساتھ نہ لگے، اور اس کی تجارت جو ہے وہ بھی اس کو بھی کم کیا جائے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی سمندری ساحل نہ لگے تاکہ جو ہے یہ ترقی نہ کر سکیں اور کوئی ہمارے درمیان سے یہ آگے نہ نکل جائے ہم سے. تو یہاں پہ دیکھیں ان کی جو سمندری حدود تھی ان کو بھی انہوں نے کاٹ کر اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. اور اس وقت جو بوسنیا آپ دیکھ رہے ہیں نقشے پر، تو بوسنیا بالکل سمندر سے دور کر دیا ہے. تو یہی ہے ان لوگوں کی ظلم اور بربریت، اور یہ کبھی بھی مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تو یہ آپ کے سامنے ناظرین سارا بر اعظم یورپ ہے، اور یہ اس کی خوبصورت سی مکمل جو تصویر ہے. اور یہاں پر اب ہم کچھ خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، چونکہ یورپ کا تذکرہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. تو اب ہم اس کی جو جہات ہیں، مغربی، مشرقی، شمالی اور جنوبی، تو اس کا کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں، اور آخر میں ممالک کو ایک دفعہ پھر ہم شمار کر لیتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ یورپ کے شمال میں دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں بالکل شمال میں تو ناروے، سویڈن اور فن لینڈ ہے، لیکن اس سے نیچے تھوڑا دیکھیں تو یہ آپ کو پولینڈ، جرمنی یہ نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا بیلجیم بھی ہے اور نیدرلینڈ ہے. اور یہاں پہ دیکھیں اگر اس کی مشرقی پٹی کو دیکھیں تو بیلاروس ہے، نیچے یہ بڑا یوکرائن ہے، اور یہ مالدوا ہے. یہاں پہ اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی اگر مغربی پٹی کو یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ اسپین ہے، پرتگال، اور اس کے بعد یہ اوپر دیکھیں فرانس ہے، اور اس طرف جو ہے بالکل ایک الگ سے ایک جزیرہ ہے یونائٹڈ کنگڈم، یعنی انگلستان، انگلینڈ. اور اس کے ساتھ وسطی یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ درمیان میں آسٹریا ہے، اس کے دائیں طرف ہنگری ہے، اور اس کے بائیں طرف سوئٹزرلینڈ ہے. اور یہ نیچے دیکھیں تو یہ اٹلی، اور اس کے بعد یہ اس طرف یہ یونان ہے. تو یہ کل ہم نے کچھ جہاد کر کے آپ کو اس کے بتا دیا ہے. تو انشاءاللہ آگے ہم امریکہ کے بر اعظموں کی طرف جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.